السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ اردو کی کتاب کا آپ نے آج صفحہ نمبر 62 کھولنا ہے۔ آج ہم نے نیا لیسن سٹارٹ کرنا ہے، کسان اور بادشاہ۔ یہ ایک کہانی ہے بچوں، ایک کسان اور بادشاہ کی یہ کہانی ہے۔ اس کہانی میں یہ ہے کہ بس یہی بتایا گیا ہے آپ کو کہ اصل بہادر اور سمجھدار انسان جو ہے وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور دوسروں کی برائی کے مقابلے میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسان اور بادشاہ سبق کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، خاص الفاظ آپ نے اسی میرے ساتھ جو ہے ریڈنگ کرنی ہے جیسے ہم اسکول میں کرتے تھے۔ خاص الفاظ میں ہمارے پاس ہے تنہا، گستاخی، کان بھرنا، رائے گاں، اخذ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ کس کی مشہور کتابیں؟ فورتھ کلاس، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابیں جو ہیں لکھی ہیں۔ گلستان اور بوستان ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ کیچڑ آپ کو پتہ ہے نا، بارش کی وجہ سے جیسے کچی جگہ ہو تو وہاں پہ مٹی جو ہے یعنی پھسلنے والی جگہ جو ہو جاتی ہے گیلی ہو کے، کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تن تنہا بہت کوشش کی۔ تن تنہا کہتے ہیں اکیلے، مگر سب رائے گاں گیا۔ کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں اپنے سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ یہ دیکھیے تصویر بھی بنی ہوئی ہے، کسان ہے، یہ گدھا ہے اور یہ بارش کی وجہ سے جو ہے کیچڑ ہوئی ہے اور گدھا جو ہے وہ کیچڑ میں پھنس گیا ہے۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ سلطنت یعنی حکومت۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ جی فورتھ کلاس، یہ ہمارا لیسن تھا کسان اور بادشاہ کے بارے میں۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے نا، اس سے کہ اصل بہادر اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو کہ غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، غصے کی حالت میں ناگوار باتوں کو برداشت کرتا ہے
اور دوسروں کی برائی کے مقابلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یعنی اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم نے اس کا جواب جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے. اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے. اچھا جی، 4th کلاس، اب آپ نے ہماری لیسن جو ہے یہ اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ لکھواتی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے 4th کلاس، مشکل الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تنہا. تنہا کے بعد ہے گستاخی، کان بھرنا، رائے گاں، اخذ، واقعات، کیچڑ، غصہ، بلا وجہ، سلطنت، اچانک، تلوار، خاندان. یہ 4th کلاس اس چیپٹر کے مشکل الفاظ تھے. ٹھیک ہے، ان کی آپ نے گھر میں اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لفظ کو آپ نے 3 دفعہ لکھنا ہے. مشکل الفاظ کے ساتھ اب دیکھیے میں نے الفاظ معنی لکھے ہیں اس سبق میں سے. کچھ الفاظ کے مشکل الفاظ معنی میں دیکھیے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سیر و سیاحت. سیر و سیاحت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گھومنا پھرنا. اگلا لفظ ہے گلستان. ویسے تو گلستان کے معنی بچوں آپ کو پتہ ہے گلشن، چمن یا باغ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے شیخ سعدی کی کتاب کا نام ہے گلستان. حکایت کی جمع ہے یہ حکایات، اس کا مطلب ہوتا ہے کہانیاں. علم کے معنی ہے جاننا، اخذ کرنا، سیکھنا. تنہا اکیلے. سلطنت حکومت. بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے. کان بھرنا چغلی کھانا. خاندان کنبہ یا گھر کے لوگ. نامناسب جو درست نہ ہو. غصے کو پی جانا، کسی بات کو برداشت کرنا. مشہور نامور. تجربہ کسی کام کو کر کے نتیجہ معلوم کرنا. دانائی عقل مندی. گستاخی بے ادبی یا بدتمیزی. اتفاقاً اتفاق سے. یہ اس چیپٹر کی 4th کلاس مشکل الفاظ اور الفاظ معنی تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا گرامر کا کام بھی کرواتی ہوں. 4th کلاس دیکھیے، آج جو ہم نے کرنا ہے گرامر میں وہ ہے کلمہ اور کلمے کی اقسام. آپ کو پہلے کلاس میں بھی کروایا ہوا ہے، کلمہ اور محمل آپ کو کروایا ہے نا. کلمہ کے آپ معنی بھی آپ کو پتہ، تعریف پتہ ہے کیا ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کے معنی ہو، یعنی جو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ. ایسا ہی ہے نا، جو بات ہمیں سمجھ میں آئے اسے ہم کہتے ہیں کلمہ، یعنی جس کے معنی ہمیں سمجھ میں آ جائیں وہ کلمہ ہے، اور جو بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے اسے ہم کہتے ہیں محمل. تو اب ہم نے آج کرنی ہے کلمہ اور کلمے کی اقسام. تو دیکھیے، جس لفظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کلمہ. جیسے پانی ہے، پانی پینے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، دانہ پرندوں کو ڈالتے ہیں، بات وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی جس لفظ کے کچھ معنی ہوں اسے ہم کہتے ہیں کلمہ. جیسے پانی، روٹی، دانہ، بات وغیرہ. یہ ہو گیا کلمہ. آگے دیکھیے، کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں 4th کلاس. کون کون سی ہوتے ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اب دیکھیے، اسم وہ کلمہ ہوتا ہے، آپ 3rd سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم. مثال آپ اس میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، اپنی کلاس روم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، گھر کے حساب سے، جو آپ کا دل چاہے. مثال میں آپ علی لکھ سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں، اور باغ لکھ سکتے ہیں. جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کوئی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں. اسم کہتے ہیں ہم کسی بھی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فعل. فعل ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام کو، کسی بھی کام کو ہم کہتے ہیں فعل. مثلاً کھانا کھانا، بھاگنا، دوڑنا، جاگنا، ہنسنا، کھیلنا، کھانا پینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فعل ہے. تو کسی بھی کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل. مثلاً پڑھنا، لکھنا اور کھانا وغیرہ. آخری اقسام جو ہے وہ قسم ہے وہ اس کی ہے حرف. حرف جو ہوتا ہے 4th کلاس، نہ تو وہ کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے، نہ ہی اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے. حرف کیا ہوتے ہیں؟ مثلا نے، کا، کی، کے،
تک وغیرہ جو کیا ہیں یہ حرف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 4th کلاس یہ تھی کلمہ اور کلمے کی اقسام۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھے طریقے سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے 4th کلاس۔ اب آپ لوگ سن لیجیے، آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا کرنا ہے۔ ہوم ورک میں 4th کلاس آپ لوگوں نے کرنا ہے مشکل الفاظ جو میں نے آپ کو بھی لکھوائے ہیں، یہ والے سارے مشکل الفاظ آپ نے 3 دفعہ اپنی ورک شیٹ پہ لکھنے ہیں، ساتھ میں آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ مشکل الفاظ اور الفاظ معنی آپ نے ورک شیٹ پر لکھنے ہیں، اور آپ نے اپنا جو یہ ہوم ورک ہے نا، جو میں نے آپ کو بھی بتایا، یہ آپ نے فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے 4th کلاس۔ اور یہ آپ نے گرامر کا کلمہ اور کلمے کی اقسام جو ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوم ورک ہے آپ کا کسان اور بادشاہ کے مشکل الفاظ 3 بار، اور ساتھ میں آپ نے لکھنے ہیں الفاظ معنی۔ یہ 2 چیزیں ہیں آپ کی ہوم ورک میں، ٹھیک ہے 4th کلاس۔ آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک بہت صاف ستھرا کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔